اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہم اپنی ذات سے یہ سوچیں کہ میں اپنی ذات سے کس کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہوں، ہم یہ سوچتے ہیں فائدہ مجھے کیسا پہنچے۔ کوئی بھی کام بولے بھائی یہ کام کر سکتی کیا، اور کروں گا، بھائی کتنا ہوتا فائدہ، میرا کیا فائدہ ہوگا، یہ کام میں آپ کا کر دوں گا، کرا دوں گا، میرا فائدہ کیا ہوگا۔ نبی نے کیا فرمایا، اگر تم دوسروں کا کام کرو گے تو آخرت میں تمہارا فائدہ ہو، اور یہ دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتی ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اسے اپنا پیغام پہنچاؤں کہ میں بھوکی پیاسی ہوں، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، یہ عمر کی ذمہ داری ہے کہ عمر معلوم کرے کہ کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون کس کی کیا خبر گیری کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری۔ آج ہم کہتے ہیں ماں بھی اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ بچہ روتا نہیں ہے، اس نے مجھے سنایا نہیں تو مجھے کیسا معلوم ہوگا۔ آج ہمارے امیروں کی حالت یہ ہے، ہمارے جماعت کے بڑوں کی حالت یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم ہے، ہمیں آ کر بولے گا تو معلوم ہوگا نا، نہیں تو کیسے پتہ چلے۔ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسے کنویں کے پاس آتے ہیں، ان کو ہماری ضرورت ہے، انہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور فرمائے اللہ کے رسول ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوش کر دو، کسی مسلمان کے چہرے پر خوشی کو پیدا کر دو، یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس۔ محترم حضرات، آپ حضرات سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبات سن رہے ہیں۔ جوامع الکلم ایسے الفاظ، ایسے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ سے پہلے کسی نے ایسے کلمات نہیں کہے، اور ایک اور خصوصیت اس کی یہ ہے کہ الفاظ چھوٹے ہیں لیکن اس کے اندر گہرائی، اس کا معنی بہت عظیم ہے۔
تو انہی الفاظ میں سے آج کا جو الفاظ ہیں، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، وہ حدیث اس طرح ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ صرف دو جگہ کہا گیا بہترین لوگ۔ ایک جگہ وہاں کہا گیا جب قرآن کی بات آئی تو سب سے خیر والا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو یہاں کہا گیا کہ خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا، زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا۔ تو یہ حدیث بہت ہی مختصر سی ہے، لیکن اس کے عظیم معنی ہیں، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بہت لمبی ہے۔ انشاءاللہ مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے آنے سے پہلے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرتے تھے، اور جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تو آپ نے اور زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا خدمت خلق کے ذریعے سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی، آئیے اس حدیث کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے، جب آپ پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں، مجھے ڈر لگ رہا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، اور جب کوئی پریشان آدمی نظر آتا ہے تو آپ اس کی پریشانی میں مدد کرتے ہیں، دور کرنے میں۔ اللہ کے رسول آپ کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ان کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، اور جب آپ نبی بنا دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر لوگوں کی خدمت کی۔ مسجد نبوی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ڈالی تو مسجد نبوی میں صرف نماز نہیں ہوتی تھی، خطبات نہیں ہوتے تھے، مسجد نبوی میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مدرسہ بھی رکھا گیا۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہاں سے بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کی گئی۔ مسجد نبوی میں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مہمان خانہ بنایا گیا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بیماروں کا علاج کیا جاتا تھا۔ کوئی بیمار ہو جاتا، کوئی جنگ میں زخمی ہو جاتا تو اسے لا کر مسجد نبوی میں اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا، اور مسجد نبوی ہی سے جنگ کے حربے سکھائے جاتے کہ جنگ کیسی لڑنی چاہیے، اور مسجد نبوی ہی میں سیاست کو سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کیسے ہونی چاہیے۔ الغرض انسانوں کو فائدہ کیسے پہنچانا چاہیے، وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتا دی، اور کہا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔
تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگوں کو کہاں تک فائدہ پہنچا رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنا ہو سکتا تھا لوگوں کو آپ نے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، اور جب صحابہ نے اس حدیث کو سنا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ لوگوں کی کیسے مدد کرتے تھے، لوگوں کو کیسا فائدہ پہنچاتے تھے، مہمانوں کی مہمان نوازی، غریبوں کی کفالت، بیوہ اور یتیموں کی کفالت۔ اگر معلوم ہوتا کہ یہ فلاں گھر میں بوڑھی عورت ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو آپ لے جا کر اسے کھانا کھلاتے، اسے گھر میں کچرا جھاڑتے، اس کے کپڑوں کو دھوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فائدے کے کام کیے، اور ایسے ایسے کام کیے خدمت خلق کے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے۔ مسلمان تو مسلمان، آپ کے اس کام کی شہادت غیر مسلموں نے دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب مسلمانوں کو مکہ کے اندر حد سے زیادہ ستایا گیا اور مسلمانوں کی زندگی تنگ کر دی گئی تو لوگ مکہ کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے حبشہ کو جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت زیادہ مجھے بھی ستایا جا رہا ہے، آپ مجھے اجازت دے دیں میں بھی مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلا جاؤں ہجرت کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی، کہا جاؤ تم بھی جا سکتے ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے۔ راستے میں مکہ کا ایک بہت بڑا سردار، عرب کا ایک بہت بڑا سردار جو کافر تھا، حدیث کے اندر اس کا نام ابن دغنہ لکھا گیا، وہ راستے میں مل جاتا ہے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو، اکیلے کہاں جا رہے ہو؟ تو ابوبکر نے کہا کہ مجھے مکہ کے لوگوں نے بہت ستایا ہے، میں تنگ آ چکا ہوں، اس لیے میں مکہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف جانا چاہوں۔ جانتے ہو ابن دغنہ نے کیا کہا؟ وہ کافر تھا، اسلام کا مخالف تھا، لیکن اس نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ کہا ابوبکر تمہارے جیسا آدمی مکہ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ تم وہ ہو جو غریبوں کی کفالت کرتے ہو، بوڑھوں کا سہارا ہو، رشتوں کو جوڑتے ہو، لوگوں کی خدمت کرتے ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو، تمہارا جیسا آدمی مکہ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ اس نے پکڑا اور لے کر سیدھے کعبۃ اللہ میں آ کر کھڑا ہوا اور اعلان کیا لوگوں جمع ہو جاؤ۔ تمام مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے۔ اس ابن دغنہ نے کیا کہا؟ کہا لوگوں سنو، ابوبکر مکہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، میں ان کو لے کر مکہ میں آیا ہوں، آج سے ابوبکر میری پناہ میں رہیں گے۔ اگر کسی نے ابوبکر کی طرف آنکھ اٹھائی، انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تو ابن دغنہ سے بڑا برا کوئی نہیں ہوگا۔ سن لو ابوبکر کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی۔ اللہ اکبر! یہ کس نے؟ مسلمان نے نہیں، ایک غیر مسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اخلاق کی اور ان کے لوگوں کے خدمت خلق کی اس نے تعریف کی۔ کمال یہ نہیں ہے کہ اپنے تعریف کریں، شاعر نے کہا والفضل ما شہدت به العادا، تعریف وہ نہیں کہ جو اپنے تعریف کو کریں، تعریف تو وہ ہے کہ جس کی دشمن گواہی دے۔ آج مسلمان تعریف کرتا ہے، کمال کی بات نہیں۔ تعریف تو اس وقت ہے کہ جب ہمارے غیر مسلم بھائی ہماری تعریف کریں کہ ہاں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اچھا کام، وہ صفات ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی اس حدیث کا سبق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیکھا، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا۔
اور اسی حدیث کو سامنے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے لوگوں کی خدمت کی، کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی آپ نے کوشش کی. آپ جب امیر المومنین بنائے گئے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کرتے تھے. کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون بے سہارا ہے، کون پریشان ہے، کون بیمار ہے، تلاش کر کے اس کی خدمت کرتے تھے، اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے. حدیث میں آتا ہے ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ گشت کے لیے نکلے رات میں، تو دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلا کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور سامنے اس کے بچے رو رہے ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں، لیکن ماں ہے کہ انہیں پکڑاتی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے قریب گئے، پوچھا اللہ کی بندی کیا ماجرا ہے، تمہارے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور تم جو ہے کھانا پکانے میں مصروف ہو، کیا ماجرا ہے، بچے رو کیوں رہے؟ تو اس عورت نے کہا، چونکہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتی نہیں تھی، یہ امیر المومنین ہے، اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے اللہ کے بندے کہ میں اور میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے ہیں، کئی دنوں سے ہمیں کھانے کا موقع نہیں ملا، میرے بچے بھوک کے لیے بلک رہے ہیں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھلانے کے لیے کچھ نہیں، کیا کروں؟ میں نے سوچا کہ ہانڈی چڑھا دوں، آگ لگ رہی ہے تو بچے سمجھیں گے کہ میری ماں کھانا پکا رہی ہے، کھانا پکے گا تو میں کھانا کھا لیں گے ہم لوگ، بچے اس انتظار میں رہیں یہاں تک کہ وہ سو جائیں، اس لیے میں اس کو آگ لگائی ہوئی. اللہ اکبر. صحابہ کی مفلسی کا عالم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب میں پڑ گئے. اس عورت نے کہا اللہ کے بندے میں نے سنا ہے کہ ہمارا امیر المومنین عمر ہے. کہا کہ ہاں. کہا کہ وہ عمر جو امیر المومنین ہے مسلمانوں کا، اس نے آج تک ہماری خبر گیری نہیں کی، ہم اتنے دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، کبھی اس نے ہماری طرف پلٹ کر نہیں دیکھا. قیامت کے دن میں عمر کا ہاتھ پکڑ لوں گی رب کے سامنے، اس کے گرہبان کو پکڑ لوں گی، اللہ رب العالمین کے دربار میں اس کے اور میرے درمیان میں فیصلہ ہوگا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، ہماری خبرگیری نہیں کی. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی بندی تمہاری یہ جو غربت کی حالت ہے، کیا حضرت عمر کو تم نے سنایا ہے؟ کیا اس کو پتہ بھی ہے؟ کیا تم نے خبر بھی دی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، ہمیں خبر دینے کی ضرورت کیا ہے؟ عمر امیر المومنین ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ رعایا کے بارے میں معلوم کرے کہ کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون کس تکلیف میں ہے، کس پریشانی میں ہے. یہ عمر کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری. اللہ اکبر. ذرا سوچو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. کہتی ہے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اسے اپنا پیغام پہنچاؤں کہ میں بھوکی پیاسی ہوں، میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں. یہ عمر کی ذمہ داری ہے کہ عمر معلوم کرے کہ کون بھوکا ہے، کون پیاسا ہے، کون کس کی کیا خبر گیری کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری. آج ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ارے بھائی کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسے کو کنویں کے پاس آنا چاہیے. ماں بھی اپنے بچے کو اس وقت دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ بچہ روتا نہیں ہے. اس نے مجھے سنایا نہیں تو مجھے کیسا معلوم ہوگا. آج ہمارے امیروں کی حالت یہ ہے، ہمارے جماعت کے بڑوں کی حالت یہ ہے کہ کہتے ہیں ہمیں کیا معلوم ہے، ہمیں آ کر بولے گا تو معلوم ہوگا نا، نہیں تو کیسے پتا چلے. کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسے کنویں کے پاس آتے ہیں. ان کو ہماری ضرورت ہے، انہیں جانا چاہیے.
اس عورت نے کیا کہا کہ میں عمر کا گرہبان پکڑ لوں گی قیامت کے دن کہ اس نے ہماری خبر گیری نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ کانپ اٹھے، سیدھے اپنے غلام کو لے کر بیت المال میں گئے، بیت المال سے جو کچھ بھی سودا ہو سکتا تھا کھانے کا بوریے میں ایک تھیلی میں جمع کر لیا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر نکل آئے۔ غلام اسلم بازو کھڑا تھا، کہا امیر المومنین میں آپ کا غلام ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھاؤں، آپ کیوں اٹھاتے؟ امیر المومنین میں اٹھا لیتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ چھوڑ دیجئے اس۔ لیکن کیا کہا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا کہ اے میرے غلام، دنیا میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا، لیکن قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ کہا کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر، اپنے پیٹھ پر سودے کا بوریا رکھا اور وہاں پہنچے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ تم آٹا گوندھو، میں کھانا تیار کرتا ہوں، اور خود بذات خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چولہے کو سلگایا۔ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے دھوئیں کی وجہ سے، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے اس کھانے کا انتظام کیا، بچوں کو اور اس عورت کو کھانا کھلایا۔ بچے کچھ دیر کے بعد کھیلنے کودنے لگے۔ کہا کہ صبح میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ جانا، تمہاری جو بھی سفارش ہوگی پوری کر دی جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں عمر ہوں۔ جب جا رہے تھے تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے، امیر المومنین تو تجھ کو ہونا چاہیے تھا، عمر کیسے بن گیا؟ اللہ اکبر۔ کہا اس نے، اللہ کے بندے تیرے جیسا خدمت گزار تو امیر ہونا چاہیے تھا، عمر کیسے امیر بن گیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمارے امیروں کو، سیکریٹریوں کو اللہ تعالی اسی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا پیٹ بھر گیا تو سمجھتے ہیں پوری دنیا آباد ہے، ہم دعوتیں کھا لیں تو سمجھتے ہیں پوری دنیا دعوتیں کھا رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہم اپنی ذات سے یہ سوچیں کہ میں اپنی ذات سے کس کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہوں، ہم یہ سوچتے ہیں فائدہ مجھے کیسا پہنچے۔ کوئی بھی کام بولے بھائی یہ کام کر سکتی کیا؟ اور کروں گا، بھائی کتنا ہوتا فائدہ، میرا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کام میں آپ کا کر دوں گا، کرا دوں گا، میرا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ اگر تم دوسروں کا کام کرو گے تو آخرت میں تمہارا فائدہ ہو، اور یہ دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربان جائیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ بھی بڑے خدمت گزار، لوگوں کی خدمت کرنے والے، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے والے۔ ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، میری ذات سے میں جس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی سیلفش زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھیے ہمارے میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اپنے لیے تو جانور بھی زندگی گزارتا ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے لیے تو جانور بھی زندگی گزارتا ہے، پھر انسان میں جانور میں فرق کیا ہے؟ انسان میں جانور میں فرق یہ ہے کہ انسان صرف اپنے لیے نہیں بلکہ وہ دوسروں کے لیے بھی زندگی گزارتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بحیات تھے، مدینہ میں مسلمان آئے ہوئے تھے، اور مدینہ کے جتنے کنویں تھے ان تمام کنووں کا پانی بڑا کھارا پانی تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، اور وہ یہودی کے قبضے میں تھا۔
اور یہودی جو ہے اس کنویں کا پانی بڑی قیمت لگا کر کے بیچتا. مسلمانوں کے لیے وہ پانی خریدنا مشکل ہو گئے. کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہا کہ اللہ کے رسول پانی خرید کر پینا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے, اللہ کے نبی کچھ ہمارے لیے انتظام فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی, فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت, تم میں سے کون ہے جو اس کنویں کو جس کا نام بیر روما کہا گیا, اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے دے دے, میں اسے جنت کی بشارت سناتا ہوں, حوض کوثر کی بشارت سناتا ہوں, میں اپنے ہاتھوں سے اسے حوض کوثر کا پانی پلاؤں. کون ہے تم میں سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سنتے رہے. مجلس ختم ہو گئی, سیدھے آپ یہودی کے پاس گئے, جو کنویں کا مالک تھا اس کے پاس گئے, کہا کہ میں تمہارے کنویں کو خریدنا چاہتا ہوں, کیا بیچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں, میں کیوں بیچوں گا کنواں. کہا کہ میں جو تیری کنویں کی قیمت ہے اس سے ڈبل دوں گا, ٹریبل دوں گا. تیار نہیں ہوں. پھر عثمان نے کہا دیکھیے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ کیسا ہوتا ہے, جب آدمی کرنے کی نیت ٹھان لیتا ہے تو کرتا ہے وہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, آدھا کنواں بیچ دیا, آدھا کنواں تو اپنے پاس رکھ. تو اس کنویں کے مالک یہودی نے کہا کہ آدھا کنواں کیسے بیچا جا سکتا ہے؟ کہا کہ دیکھ ایسا ہے, تو مجھے کنواں آدھا بیچ دے, اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک دن تو اس پانی سے فائدہ اٹھائے گا, دوسرے دن پانی سے میں فائدہ اٹھاؤں. یہودی سوچنے لگا, ایک تو عثمان سے ایک بڑی رقم مجھے حاصل ہو جائے گی, بزنس مین تھا وہ, ذہن اس کا لالچی ہو گیا. کہا ایک تو یہ کہ عثمان سے پیسے بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے کنواں بیچنے سے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ عثمان بھی اپنے اس پیسے کو نکالنے کے لیے پانی کا ریٹ بڑھا دے گا. تو جب عثمان ریٹ بڑھائے گا تو میں بھی ریٹ بڑھا دوں گا پانی کا, تو مجھے اور ڈبل پیدا ہو. تو اس نے کہا کہ عثمان ٹھیک ہے, میں سودا کرنے کے لیے تیار ہوں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا. معمولی بات نہیں ہے. آج کے دور میں سمجھتا ہوں 35-40 ہزار میں آج کے پیسوں کے حساب سے کنواں کھود دیا جاتا ہے, ایک بور پڑ جاتا ہے 40-50 ہزار میں. لیکن میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. کس زمانے کی؟ آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت درہم کی کیا ویلو ہو سکتی ہے؟ 35,000 درہم. پہلے دن یہودی کی باری آئی, یہودی نے پانی کو بیچا. دوسرے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی کے بیچنے کی باری آئی تو آپ نے اعلان فرما دیا, کہا لوگوں تم سب کے لیے میں نے آج کے دن پانی کو فری کر دیا ہے, جو پکڑنا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے خرید. آج سے تم سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر. لوگوں کو فائدہ کیسا پہنچایا جاتا. اب ہوا یہ کہ پورے جتنے لوگ تھے, نہ صرف مسلمان, نہ مشرک, نہ یہودی, نہ عیسائی, پوری انسانیت نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا. پورے لوگوں نے پانی بھر لیا. اب جب تیسرے دن پھر یہودی کی باری آئی تو کوئی پانی لینے والا نہیں تھا. چوتھے دن پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, چونکہ آپ فری میں آپ نے جاری کر دیا تھا تو پوری لائن لگ جاتی تھی, پانی کا پورا فائدہ اٹھا لیا جاتا. اور یہودی نے دیکھا کہ میری تجارت تو ٹھنڈی پڑ گئی ہے, عثمان نے ایسا چال چلی ہے کہ میری پوری تجارت ٹھنڈی پڑ گئی, اب کرے تو کیا کرے, کوئی پانی خریدنے کے آتا ہی نہیں. تو اس نے کہا عثمان میں باقی آدھا کنواں بھی بیچنا چاہتا ہوں, خریدنا چاہتے ہیں تو خرید لو. اللہ اکبر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اور پیسے ڈال کر اس کنویں کو خرید لیا اور مسلمانوں کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وقف کر دیا. اور تاریخ گواہ ہے, آج کی تاریخ آپ نوٹ کر لیجئے گا, آج کی تاریخ میں بھی سعودیہ کے اندر مدینہ کی سرزمین پر وہ کنواں موجود ہے جسے بیر روما کہا گیا, آج بھی موجود ہے.
اور آج بھی لوگ دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے کیا فائدہ پہنچتا۔ اس حدیث کا معنی یہ مطلب یہ ہے کہ ہم غیروں کو فائدہ پہنچانے والے بن جائیں۔ اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور فرمایا اللہ کے رسول ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ سب سے اللہ کو پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کو خوش کر دو، کسی مسلمان کے چہرے پر خوشی کو پیدا کر دو، یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل۔ اللہ اکبر، کیا معنی ہے اس کا؟ ایک مسلمان پریشان ہے، آپ نے پریشانی میں اس کی مدد کر دی، اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی۔ ایک مسلمان، کوئی بھی انسان ہسپتال میں ہے، پریشان ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ ایک آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے قرضہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قرض دار سامنے کھڑا ہے، اس سے مطالبہ کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ نے اس کی طرف سے کچھ وکالت کر دی، آپ نے کچھ اس کا قرضہ پھڑوا دیا، اس کے چہرے پر کتنی خوشی آ جائے۔ یہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ جب بندہ خوش ہوتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں۔ اتنے میں ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا کرتے ہوئے رو رہا تھا، سارو خطار رو رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پاس گئے، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، مسجد میں کوئی نہیں ہے، بے وقت تو آ کر کے یہاں بیٹھ کر رو رہا ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس، اللہ کے رسول کے چچا، میں نے ایک آدمی سے قرضہ لیا تھا، آج دینے کا اس کو وعدہ تھا، لیکن میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا۔ اب وہ میرے گھر پر آئے گا تو پھر مجھے لان تان کرے گا، میری بے عزتی کرے گا، اس لیے میں رب کے سامنے بیٹھ کر دعا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے حدیث کا جو معنی اور صحابہ نے کیسے سمجھا تھا، لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ آپ کی طاقت ہے نہیں، یہ قرضہ میں پھیڑ سکتا ہوں، آپ بھی پھڑا دیں، بڑی بات نہیں کر سکتے، کم سے کم ایسا تو کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو، کہا کہ اللہ کے بندے میں تیرے لیے کام کر سکتا ہوں۔ کہا ابن عباس کیا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ جو آدمی کو تو قرضہ دینا ہے، میں اسے بات کر کے، اس سے سفارش کر کے کچھ مہلت دلا سکتا ہوں، کیا تیرے لیے کافی ہے؟ اس نے کہا اگر آپ یہ بھی کر دیں تو میرے اوپر بڑا مہربانی ہوگی، بڑا احسان ہو۔ حضرت ابن عباس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ دونوں فٹافٹ مسجد سے نکلے۔ ایک اس آدمی کو خیال آیا، کہا کہ ابن عباس آپ تو اعتکاف میں ہیں، اور اعتکاف کے لیے حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اسے مسجد سے باہر نکلنا منع ہے۔ اس شخص نے کہا ابن عباس کہیں آپ بھول تو نہیں گئے کہ آپ اعتکاف کے اندر ہیں، آپ کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نبی کی خبر اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس خبر اطہر والے سے میں نے سنا ہے، اس خبر والے سے میں نے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے چلتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا یہ عمل مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اگر میں تیرے ساتھ چلتا ہوں تو یہ عمل مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے، یہ میرے رسول نے کہا ہے، چل میں اس عمل کو کما لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے
کسی آدمی کی مدد کے لیے چلنا مسجد میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی ذات سے کسی انسان کو فائدہ پہنچایا۔ آپ فائدہ اس کو پیسہ نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم کسی کو 2 باتیں بول کر آپ کو اس کو دلاسا دے سکتے ہیں، اس کے چہرے پر خوشی کو پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ لیکن افسوس آج مسلمانوں نے وہ کام چھوڑ دیا اور غیر مسلم وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ جائیں بیماروں کی عیادت کرنے میں، غیر مسلم آج بیماروں کی خدمت کرنے میں ہم سے غیر مسلم 4 ہاتھ آگے ہیں۔ اٹھا کر کے دیکھیں ہماری تاریخ کو۔ اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جنرل ہاسپٹل میں چلے جائیں، روزانہ صبح میں 1 بریڈ اور 1 دودھ کی پیکٹ ایک پیشنٹ کو دے دی جاتی ہے۔ کس کی طرف سے ہو؟ کرسچنوں کی طرف سے۔ دوپہر میں کھانے کا وقت ہوتا ہے تو ٹوکن بیڈ کے پاس لا کر دے دیے جاتے ہیں۔ غیر مسلم ہندوؤں کی طرف سے لا کر کے لوگ کھانا بانٹتے ہیں اور لوگ جو ہے ٹوکن دے کر کے کھانا لے جاتے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں قبرستان میں انہوں نے جنازے کے ایمبولینس کتنے انہوں نے انتظام کر رکھے ہیں۔ ان کی فضیلت بتانا نہیں ہے، بتانا یہ ہے کہ ہم اپنے ضمیر کو بیدار کریں۔ یہ کام ہمارے تھے، ہم نے چھوڑ دیا، آج غیر مسلم وہ کام کر رہے ہیں۔ آج ہمارا مسلمان کون کیا کر رہا ہے بتائیے ذرا۔ ہم نے مریضوں کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے، ہم نے جنازے کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے، دوسرے قرضداروں کے لیے اور دنیا کے کئی قسم کے جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے ہم نے کیا انتظام کر رکھا؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بس یہ چاہتے ہیں کہ میں مالدار بن جاؤں، میرا پیسہ میرے پاس رہے، یہ بچے کو اتنا جمع کر دوں، وہ بچی کو اتنا دے ڈالوں، بس یہی ہمارا کام۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے، اگر میرے ذات کی طرف سے کسی کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، میں کسی کو پنشن دلا سکتا ہوں، میں کسی کو راشن کارڈ بنا کر کے دے سکتا ہوں، کسی کو آدھار کارڈ بنا کر کے دے سکتا ہوں، کسی کو برتھ سرٹیفکیٹ بنا کر دے سکتا ہوں، یا کسی اور چیز کو کسی کے لیے انتظام کرا سکتا ہوں، تو یہ خدمت خلق کا کام ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا و ذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔